أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. اور بعض لوگ وہ ہیں جن کی بات دنیا کے اندر آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں جبکہ وہ بڑے جھگڑالو ہیں، اور جب وہ آپ کے دربار سے مجلس سے چلے جاتے ہیں تو وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور نسلوں کو اور کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو ان کا غرور انہیں گناہ پر وہ آمادہ کرتا ہے. ان کے لیے جہنم کافی ہے، جہنم بہت بری جگہ ہے. اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے مرضی کے لیے وقف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہے. اے ایمان والو، تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر تمام نشانیوں کے آنے کے باوجود بھی اگر تم راہ راست سے بھٹک گئے تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے حکیم اور بڑے عزیز ہے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حج کے ذکر میں کافرین اور مومنین کا تذکرہ کیا تھا. اب باقی رہ گئے تھے منافقین، تو اللہ نے یہاں سے منافقین کا تذکرہ کیا ہے. اخنس بن شریق نامی ایک منافق تھا جو بڑا چرب زبان تھا، اور اس کی زبان کے اندر بڑی فصاحت تھی، بلاغت تھی. جب بھی بات کرتا تو لوگوں کو اپنی طرف موڑ لیتا، موہ لیتا. جب حضور کے مجلس میں وہ آتا تو اپنی باتوں سے حضور کو اور صحابہ کو اپنی طرف کھینچ لیتا. اللہ تعالیٰ نے اس اخنس بن شریق نامی منافق کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ آپ کو اس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے وہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ ہر بات میں وہ خدا کی قسم کھاتا ہے. ہر بات میں خدا کی قسم کھانا یہ جھوٹا ہونے کی علامت ہوتی ہے. اس کی اللہ نے یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ بڑا جھگڑالو ہے. جو انسان بات پر قسم کھاتا ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے. اگر آپ اسے کسی غلط بات پر ٹوکیں گے تو یقیناً وہ آپ سے جھگڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک صفت اور بیان فرمائی کہ اے نبی، جب وہ آپ کے مجلس سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنی خباثت اور وہ اپنے اندر کی شرارت کو اس طرح نکالتا ہے کہ وہ زمین میں فساد مچانے لگتا ہے. پریشان کرنا، لوگوں کی کھیتی کو جلا دینا، جانوروں کو کاٹنا. یا اسی طرح بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا جس پر اس اخنس بن شریق نے رات میں حملہ کیا، اور عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جبکہ آج بھی جنگ کے اندر عورتیں، بچوں اور بوڑھوں کو مارنا منع ہے، لیکن اس بدبخت منافق اخنس بن شریق نے بنو ثقیف کی عورتوں کو، بچوں اور بوڑھوں کو بھی اس نے قتل کر دیا. اسی کے بارے میں اللہ بیان فرماتے ہیں. اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منافقین، جب ان سے کہا جاتا کہ تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ سے ڈر، تو وہ اپنے غرور کی وجہ سے وہ اور اکڑ میں آ جاتے ہیں، بجائے اس سے رکنے کے اور اس میں ان کا اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسوں کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے. جو اس طرح کی حرکتیں کرے اس کا انجام جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا، اس کے برعکس اللہ یہاں ایک مخالص مومن کا تذکرہ فرماتے ہیں. ایک صحابی گزرے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ. حضرت صہیب ابن سنان رومی
جو حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت عمار کی طرح یہ بھی ایک مظلوم صحابی ہے، جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو انہوں نے بھی ہجرت کیا، اور راستے میں ان کفار مکہ کی ایک جماعت نے انہیں گھیر لیا اور انہیں مارنا چاہا۔ حضرت صہیب رومی نے فرمایا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ میرا اندازہ کبھی چوکتا نہیں ہے، اس لیے اس ترکش کو دیکھ لو، ترکش کو، جتنے تیر ہے اس کے اندر، جب تک ایک تیر بھی باقی رہے گا مجھ سے تم جیت نہیں سکتے ہو، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں اپنا خزانہ، اپنا گھر، اپنی کھیتی، اپنی باڑی، اپنی زمین، اپنی جائیداد، سارا کچھ تمہارے نام کرتا ہوں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے صرف اس دین کی بقا اور دین محمدی کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنی تمام جائیداد کو قربان کر دیا اور بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، ایمان لائے ہو تو ایمان میں مکمل داخل ہو، ایسا نہ ہو کہ کچھ ادھر اور کچھ ادھر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جب ایمان لائے، یہودی مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام کو جب قبول کیا، تو حضرت عبداللہ بن سلام کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم تو دین محمدی پر عمل کر ہی رہے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا ہم جس طرح حضرت موسیٰ کی شریعت میں سنیچر کے دن کا احترام کیا جاتا تھا، اور اسی طرح اونٹ کے گوشت یا اونٹ کے دودھ کو محترم سمجھا جاتا تھا، کیوں نہ ہم اب بھی یعنی دین اسلام میں رہ کر مسلمان ہوتے ہوئے بھی سنیچر کے دن کا احترام کریں، یا اونٹ کے گوشت یا اونٹ کے دودھ کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تمہیں ایک دین پر عمل کرنا ہے، اگر تم نے ایمان قبول کیا ہے تو ایمان اور اسلام پر ہی قائم رہو، اس لیے کہ اسلام سے پہلے کی تمام مذہب اور شریعتیں منسوخ ہو چکی ہے۔ یقیناً قابل احترام تو ہے ساری شریعتیں اس سے پہلے کی، لیکن قابل عمل اگر کوئی شریعت ہے تو وہ شریعت محمدی ہے۔ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ساری نشانیاں آ چکی ہے، چاہے وہ نبی کی شکل ہو، قرآن کی شکل میں ہو، صحابہ کی شکل میں ہو، یا جس شکل میں بھی ہو، ان تمام دینی دلائل کے باوجود اور دینی رہنمائی کے باوجود، نشانیوں کے باوجود اگر تم پھسل گئے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑے حکیم، بڑے مہربان ہے۔ اگر تم نے اللہ سے توبہ کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے، لیکن تمہیں راہ حق سے بھٹکنا نہیں ہے، بلکہ اس پر استقامت سے جم کر رہنا ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو دین محمدی پر مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا